ایپیسوڈ 5۔ اس کے ساتھی سوار بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ابو سفیان کو دیکھ کے انہیں اطمینان ہوا۔ ابھی کچھ رات باقی تھی۔ ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے سواروں کے ساتھ فوراً وہاں سے واپس مکہ کی طرف چل پڑا۔ اسے اپنی مہم کی ناکامی کا اور بیکار سفر پر بہت افسوس تھا، مگر کہکشانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق اس نے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر عریض نامی ایک چھوٹے سے قبیلے پر، جس میں مشکل سے 20-30 مکان ہوں گے، حملہ کر دیا۔ گاؤں میں آدمی ہی کتنے تھے جو جم کر مقابلہ کرتے۔ سعید بن عمر ایک انصاری اس گاؤں کا مکھیا تھا۔ گاؤں پر حملہ ہوتے ہی پورا گاؤں جاگ اٹھا تھا، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے گاؤں کے باہر گھاس کے انبار میں آگ لگا دی تھی، جس سے ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ سعید بن عمر و انصاری اپنے چند آدمیوں کے ساتھ تلواریں سونت کر حملہ واروں کے مقابلے پر آیا، مگر وہ اس کے ساتھی پیدل تھے اور حملہ ور گھوڑوں پر سوار تھے۔ ادھر 15 کے قریب دیہاتی تھے جو گہری نیند سے گھبرا کے اٹھے تھے، اور ادھر 200 سوار ہر طرح اور ہتھیار سے مسلح۔ مقابلہ کیا ہونا تھا؟ حملہ وروں کے ایک گردوا نے 15 کی اس ٹکری کا رخ کیا اور انہیں مارتے کاٹتے نکل گئے۔ گاؤں کا غریب مکھیا سعید بن عمر اس میں شہید ہو گیا۔ گھاس کے تمام ڈھیر جل گئے، کچھ مکانوں میں آگ بھی لگ گئی۔ ظالموں نے کھجوروں کے پھلدار درختوں میں بھی آگ لگا دی۔ درختوں کے نیچے جو گھاس پھوس اکٹھا تھا، اس نے آگ پکڑ لی اور پھلدار درخت بھی خاکستر ہو گئے۔ ابو سفیان اجالا پھیلنے کے ڈر سے اپنے ساتھیوں کو تیز گھوڑے بھگانے کا حکم دے رہا تھا۔ وہ صبح ہونے سے پہلے مدینہ سے اتنی دور پہنچ جانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے اس کے تعاقب کا خطرہ نہ رہے۔ اس نے مدینہ میں ناکام ہونے کے بعد اس چھوٹے سے گاؤں پر سب خون مار کے اپنے دل کو تسلی دے لی تھی۔ ابو سفیان کا یہ بھی خیال تھا کہ اس نے گاؤں پر حملہ کر کے اپنی وہ قسم پوری کر دی ہے جس میں اس نے اعلان کیا تھا کہ میں پہلا کام یہ کروں گا کہ مقتولین بدر کا انتقام لوں گا۔ گویا سعید بن عمر و انصاری کو شہید کر کے اس نے بدر کے 70 مقتولین کا بدلہ لے لیا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے اس سب خون کی خیر آخرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سوار ہوئے اور کچھ سواروں کے ساتھ مشرکین مکہ کے تعاقب میں چل پڑے، مگر ابو سفیان حد درجہ دہشت طاری تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو تیز سے تیز تر بھگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مدینہ والے اس تک پہنچ گئے تو اس کا جان بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا بھگاتے بھگاتے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اپنے ساتھ لائے ہوئے رزق کے سامان کی تھیلیاں پھینک دو تاکہ گھوڑوں پر وزن کم ہو جائے اور وہ تیز تر دوڑ سکے۔ چنانچہ سواروں نے رسد کی تھیلیاں پھینک دی۔ ان تھیلیوں میں ستو بھرے ہوئے تھے۔ ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا۔ غزوہ سویق کا دوسرا نام غزوہ کرکرۃ القدر بھی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا تعاقب کرکرۃ القدر کے مقام تک کیا تھا، مگر ابو سفیان آپ کے ہاتھ نہ آیا اور جان بچا کے نکل گیا۔ غزوہ سویق اور آن حضرت پر قاتلانہ حملہ کی سازش نے مدینہ والوں کو مشرکین مکہ کے بدراؤ سے پوری طرح باخبر کر دیا تھا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ مستقبل قریب میں مکہ والوں سے کوئی نہ کوئی معرکہ ضرور ہوگا۔ مشرکین مکہ پہلے ہی خود کو جنگ کے لیے تیار کر چکے تھے۔
وہ جوش انتقام سے بوکھلائے ہوئے پھر رہے تھے، مگر ان کا کوئی زور نہ چلتا تھا۔ ابو سفیان ان کا سردار تھا۔ جوان مکہ اگرچہ جنگ کے لیے بہت بے چین تھے، مگر ابو سفیان انہیں روکے ہوئے تھا، اور یہودی قبیلہ نذیر کے سردار سلام بن مسکم کی ہدایت اور مشورہ کے تحت اپنے لشکروں کو مضبوط تر بنا رہا تھا۔ جنگی تیاریوں کے سلسلے میں ابو سفیان نے دو اہم قدم اٹھائے۔ پہلا قدم تو اس نے یہ اٹھایا کہ جنگ بدر سے پہلے ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ شام سے واپس آیا تھا، اسے 50,000 دینار کا منافع ہوا تھا۔ یہ مشترکہ منافع جنگ بدر کی وجہ سے تقسیم نہ ہو سکا تھا اور اب تک محفوظ رکھا تھا۔ بس ابو سفیان نے یہ تحریک کی کہ اس منافع کو تقسیم کرنے کے بجائے پوری رقم کو جنگی تیاریوں میں صرف کر دیا جائے گا۔